الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صحابی رسول صفیہ ابن عبداللہ کہتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی کوئی ایسی جامع بات مجھے بتا دیجئے کہ جس کے بارے میں آپ کے علاوہ یا آپ کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر طور پر دو چیزیں بتائیں۔ قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر استقامت اختیار کرو۔ بہت مختصر سا جواب جس کو علماء نے دین کا دار و مدار قرار دیا ہے۔ استقامت جو اس حدیث میں وارد ہوا ہے اس کا معنی کیا ہے، اور اس استقامت کے سلسلے میں خلفائے اربعہ کے اقوال موجود ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، یہ استقامت ہے۔ عمر فاروق نے کہا کہ لزوم الطاعہ، اطاعت کو کرتے رہو، اطاعت پر جمے رہو، ولا تروغوا روغان الثعالب، اور بھیڑیوں کی طرح ادھر کبھی جانا ادھر آنا، کبھی دوسری جگہ پہ چلے جانا اپنی شکار کی تلاش میں، اس طرح نہ رہو۔ مطلب یہ کہ جو بات حق ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس پر جمے رہو۔ ایسا نہیں کہ اپنے فائدے کے لیے کبھی اس پارٹی میں چلے گئے، کبھی اس پارٹی میں چلے گئے، کبھی کسی کا سننا شروع کر دیا، کبھی اپنے لیے راستہ نکالنے کے لیے کسی کی بات ماننی شروع کر دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے اپنے اعمال کو خالص کر دو۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کرو، یہ استقامت ہے۔ تو ان اقوال کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہماری امت میں جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، تین طریقے کے لوگ ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو دین کے اعمال سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، ہاں مسلمان نام کے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا طبقہ یہ ہے کہ جو دل میں جب آتا ہے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور جب دل میں آتا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو جتنے فرائض ہیں اس پر عمل کر کے اس پہ جمے رہتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں، خوشی ہو، غمی ہو، اور تکلیف کا موقع ہو، بیماری کا موقع ہو، ان تمام حالات میں وہ اپنے فرائض سے روگردانی نہیں اختیار کرتے ہیں، تو وہ استقامت والے ہوتے ہیں۔ یعنی توحید پر جمے رہنا، شرک سے دور رہنا، اطاعت کے کاموں کو بجا لانا، ارکان اسلام کی جتنی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان ساری چیزوں کی ادائیگی وقت پر کرنا، یہ استقامت ہے، اور اس سے کبھی بھی پیچھے نہ رہنا۔ استقامت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے وعدے استقامت والوں کے لیے کر کے رکھے ہیں، اور ہم اس استقامت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار کرتے ہیں۔ جو شخص نمازی ہے وہ دن میں کم از کم 30 بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے استقامت نصیب فرما، یعنی سیدھے راستے پر چلا، یہی استقامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کر کے رکھا ہے بہت بڑے وعدے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا، خوف نہ ہونا چاہیے تم کو، ولا تحزنوا، تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے یار و مددگار ہیں۔ دنیا کے لیے تو آخرت کے مقابلے میں بہت ضرورت نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ایک مومن کو ضرورت پڑے گی آخرت میں یار و مددگار، اگر آپ کے فرشتے ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان کہ تمہارے دل میں جن چیزوں کی خواہش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو تمہیں دے گا، ان سے نوازے گا۔ تو ہم تمام لوگوں کو استقامت کا جو راستہ ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک دین کے راستے پر اگر ہم لگ گئے ہیں تو اس دین کے راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، شرک سے کے قریب نہیں جانا چاہیے، توحید پر جم جانا چاہیے، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی استقامت ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔